اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کیا کسی سے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا کسی کو شرف زیارت بخشتے ہیں؟ اسی موضوع کو لے کر آج ایک اور واقعہ آپ کی گوش گزار کروں گا کہ ہم جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کسی سونار کی دکان پر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف فرما ہے. کسی تالا بنانے والے کو جا کر امام زمانہ شرف زیارت جو ہے وہ بخش رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے ملاقات کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ میری ملاقات جو ہے وقت کے امام سے ہو. اور بہت خوبصورت نیت، بہت پیاری نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ جب مجھے مولا ملیں گے تو میں کاروبار کے لیے ان سے کچھ سرمایہ مانگوں کہ مجھے مولا کو سرمایہ عطا کریں کہ آپ کے اس سرمایے سے میں رزق حلال کمانے کے لیے کاروبار شروع کروں، اور پروردگار یقیناً اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا جس کا سرمایہ مجھے وقت کے امام نے عطا کیا ہوگا. اب کتنی تڑپ تھی، کتنی چاہت تھی ان کو کہ انہوں نے پورا سال روزہ رکھا، پورا سال روزے سے رہے، پورا سال کے جتنے ایام آئے روزے سے رہے، اور راتوں کو وہ عالم دین عبادت کرتے رہے. بہترین طریقے سے یہ سال گزارا اور ان کو کشف ہوا. کشف کسے کہتے ہیں؟ اپنے سننے والے مومنین کے لیے، جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے خواب کہتے ہیں، جو ہم جاگتے ہوئے کبھی کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں اس کو ہم کشف کہتے ہیں. کہ جاگتے ہوئے کسی چیز کا ادراک ہونا، کوئی آواز سنائی دینا، کوئی منظر کا نظر آ جانا، اسے کشف کہا جاتا ہے. اب اس عالم دین کو کشف ہوا کہ جاؤ تمہارے علاقے میں جو خربوزے کا بازار لگتا ہے اس بازار میں جاؤ، زمانے کا امام وہاں پر تم سے ملے گا. اب یہ محترم چل پڑے. اب وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کسی نے بہت بڑی دکان لگائی ہے، کسی نے چھوٹی دکان بنائی ہے، کسی غریب نے سڑک کے اوپر ہی چند خربوزے لگا کر وہاں پر بیٹھ گیا ہے، مگر اس کی نگاہیں ہر وقت دیکھ رہی ہیں کہ مجھے کون سی ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو ان سب سے زیادہ جاذب نظر ہو، ان سب سے زیادہ منفرد ہو. میرے وقت کا امام کون ہے، وہ کہاں پہ تشریف فرما ہے؟ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، ایک لڑکا زمین پر بیٹھا ہے چند خربوزے رکھ کر، اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت جوان بہترین عربی لباس میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ یقیناً یہی میرے زمانے کے امام ہیں جو اس خربوزے والے کے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ عالم دین چلے گئے. اب کہا کہ جیسے ہی میں نے مولا کو سلام کیا، مولا نے مجھے جواب دیا. اب میں جیسے ہی مولا کی زیارت کی تو میں بھول گیا کہ میں کس مقصد کو لے کر پورا سال روزے رکھتا رہا ہوں، پورا سال رات کو عبادتیں کرتا رہا ہوں. میں نے مولا پہ نظر کی تو مجھے یاد نہیں رہا. مولا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تیرا کوئی مسئلہ تھا، تو نے سارا سال روزے رکھے ہیں، تیری نیت کیا تھی؟ تو مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا تھا؟ کام کیا تھا؟ تو اس وقت کہتا ہے کہ مولا میرا مقصد یہ تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہو اور آپ مجھے کچھ سرمایہ عطا کریں جس سے میں اپنا روزگار شروع کر سکوں، اور پروردگار اس رزق میں مجھے برکت عطا فرمائے. مولا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور آج کل کی لینگویج میں، اگر آج کل کی زبان میں بات کروں تو جس طریقے سے اب آج کل کی زبان میں بھی شاید میرے نوجوان بچوں کو یہ چیز سمجھ نہ آئے کہ وہ 4 آنے اور 8 آنے ہوتے تھے، 25 پیسے 50 پیسے، جس کو چھٹا کہتے ہیں، جس کو چینج کہتے ہیں، وہ چند سکے جو ہیں وہ نکال کر مولا نے اس کے ہاتھ پہ رکھے. اب جیسے ہی ہاتھ پہ رکھے نا تو وہ سکوں کو دیکھ کے کہتا ہے مولا
میں نے تو آپ سے سرمایہ طلب کیا تھا کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ مجھے واپس کرو۔ اس نے واپس کیے۔ مولا فرماتے ہیں جا اٹھ کے چلا جا۔ 1 سال کے روزے رکھ کر، 1 سال شب بیداری کر کے انسان کو معرفت نہیں ملتی کہ وہ مولا کی عطا پر راضی ہو جائے، وہ سمجھ سکے کہ مجھے وقت کے امام نے جو عطا کیا ہے وہ کیا عطا کیا ہے۔ یہ محسوس کر گئے کہ میں نے غلطی کر دی، میں نے مولا کے نذرانے کو واپس کر دیا۔ اس عالم دین نے دوبارہ 1 سال روزہ رکھا، 1 سال پورا رات کو جاگ کے گزارا اور عبادت پروردگار میں بسر کیا۔ اور اس کے ساتھ تیسرا کام یہ شروع کیا کہ اس خربوزے والے کے ساتھ جا کے اس کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا کہ مولا کو یہ اتنا ہر دل عزیز ہے، فقط کس لیے؟ فقط اس لیے کہ یہ رزق حلال کماتا ہے، یہ رزق حلال کماتا ہے۔ تو یہ عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو پوچھا تجھے پتا ہے کہ تیرے پاس جو آ کے بیٹھتا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، البتہ یہ جانتا ہوں کہ یہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ شریف انسان ہے جو میرے پاس بیٹھتا تھا۔ جب کبھی مجھے کبھی پیسوں کی پریشانی ہوتی تھی یہ مجھے وہ پیسے دے کر میری مدد کرتا تھا، اور اس نے کبھی دولت کے اعتبار سے مجھے پریشان نہیں ہونے دیا تھا۔ صرف رزق حلال اگر انسان کمانا شروع کر دے تو پھر انسان کو مولا کے دیدار کے لیے ترسنا اور تڑپنا نہیں پڑتا، مولا خود اپنا دیدار کروانے کے لیے اس رزق حلال والے کے پاس آتے ہیں۔ میری دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار رزق حلال ہم بھی کماتے ہیں، ہمارے مومنین بھی کماتے ہیں، پروردگار رزق حلال کمانے کا وہ معیار عطا فرما کہ ہم اپنے مولا کے منظور نظر بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔